رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ ہے، سمجھے نا۔ ایک میرے دوست میں نے اس سے تعلق رکھنا ہے اصلاحی، وہ بھی ان کی بیوی بھی، تو میں نے کہا ان کا موٹر پارٹس کا دکان ہے، میں نے کہا بھائی حج کرو گے نہیں؟ بولے حضرت میرے پاس استطاعت نہیں، میں خاموش کروں، ہے نہیں، فرض نہیں۔ میں نے کہا عمرہ کرو، ہوگا؟ تو حضرت اس کی بھی اب تک کوئی انتظام ہے۔ میں نے کہا ایک کام کرو، ایک ڈبہ منگاؤ اپنے، اور اپنی بیوی کو اجازت دے دو کہ جیب سے جو 10-20 روپیہ لینے کا، وہ تو چوری نہیں ہوگا نا، اجازت لے لے، روزانہ 10 روپیہ 20 روپیہ جو توفیق ہو تو ڈال دیا، اور روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، اول آخر درود شریف 11 بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 111 بار پڑھ کے اللہ سے دعا کرو، ہے نا؟ کرے بیچارے، آپ یقین مانیں یا نہ مانیں 6 مہینہ بھی ہوا نہیں، سمجھے نا۔ اور میں کہا کہ قربانی دو اللہ کے راستے میں، اللہ کی مدد، ان کی مہربانی بقدر قربانی۔ یہ کہا چائے چھوڑ دو، جب تم 4 چائے پیتے ہو تو 3 میں کیا گزارا نہیں ہوگا؟ بولے ہاں ہو گیا، بس کوئی رقم ادھر ڈال دو۔ میں حیرت میں ہوں، اچانک ان کا فون آیا، ابھی گزشتہ رمضان میں، رمضان سے شاید 8-10 دن پہلے، حضرت میں عمرے میں جا رہا ہوں۔ ہیں؟ الحمدللہ، مبارک ہو حضرت، ہم دونوں جا رہے ہیں۔ ارے عجیب بات ہے، یعنی آج دن میں تارا نظر آیا؟ میں نے کہا ہوا کیا بتاؤ؟ نہیں حضرت، وہ میرے سالے صاحب اور ان کی اہلیہ جا رہے ہیں عمرے میں، کہ بھائی جان تم بھی چلو۔ تو میں نے کہا کہ میرے پاس اتنا رکھو، نہیں میں بہن کا دوں گا، میری بہن کا میں ذمہ دار، آپ اپنا انتظام تو کر لیجئے۔ میں بولا قرض کر کے چلے جاؤ، ہے کہ نہیں؟ میں بولا قرض اللہ ادا کر دیں گے، لیکن آج ایسا موقع ہے، یہ اللہ کی طرف گئے، دونوں کر کے آ گئے۔ تو یہ کہتے تھے بیچارے، اچھا جب وہ آ گئے نا، اور ایک حافظ صاحب اور ان کی بیوی دونوں ان کے دوست ہی تھا، کہ حضرت وہ چلے گئے میں نہیں جاؤں گا کیا؟ میں نے کہا کیوں نہیں جاؤ گے، تم بھی کرو، وہ بھی ڈبہ بنانا شروع کر دیے، سمجھ گئے؟ اچھا، وہ مدرسے میں مدرس ہیں، خود محتمم ہیں۔ تو وہ کہے کہ ایک دن مجھے کہ حضرت میرے ابا کا کوئی زمین تھا، وہ بیچا گیا ہے، ہم بھائیوں میں تقسیم ہوگا تو مجھ کو تقریباً 1 لاکھ تک مل سکتا ہے، اور میری یہ بیوی مجھے چھوڑے گی نہیں جانے، اور دونوں کے لیے تو 2 لاکھ روپیہ چاہیے، تو میں کیا کروں؟ اس کے خواہش تم چلے جاؤ گے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی۔ پھر میں نے کہا کہ اچھا پاسپورٹ پہلے بنا لیا۔ میں نے کہا کوئی صورت ہو تو بیچارے چلے جائیں، میرا مقصد لوگ اللہ کے گھر جائیں گے، دعا تو کریں گے نا، اور کچھ کریں نہ کریں، تو بیچارے مجھے کہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، تم کتنا نہ رقم بھی 1 لاکھ کا کم، میں نے کہا کیا صورت ہے؟ نہیں حضرت میرا تنخواہ جو ہے، جو سرپرست ہیں انہوں نے 10,000 طے کیا ہے، لیکن 1 سال سے میں تنخواہ لیا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ آمدنی ہے نہیں تو میں کیا لوں گا، میں دوسرے مدرسین کو تو دے دیتا ہوں پہلے تنخواہ، لیکن میرا نہیں، اور میری اہلیہ کو 5,000 کا وعدہ ہوا ہے، یعنی بچوں کو پکا کے جو کھلانے کا، جو وہ بھی سال بھر سے نہیں، تو گویا ان کا بھی 50,000 ہے، لیکن آمدنی ہے نہیں تو کہاں سے؟ میں نے کہا اچھا سنو ایک کام کرو، میں نے کہا کہ میں کسی سے قرض لے آتا ہوں، تم چلے جاؤ، اور یہ دل میں ٹھان لو کہ جب پیسہ آئے گا ادا کر دو گے؟ بولے ہاں انشاءاللہ، میرا تنخواہ جب ملے گا میں اس میں دونوں جا کے آ گئے۔ اور پھر کل پرسوں کہتے ہمارا دل کہتا ہے کہ اور ایک بار جائیں، میں بولا پہلے یہ قرض ادا کرو۔ اللہ کا شکر ہے، میرے اسی مرتبہ میں 3 بہن کو میری اہلیہ کے لے کے گیا ساتھ میں، 2 بیوہ اور 1 شادی شدہ تھی، ان شادی شدہ، ان کے بھی شوہر حافظ قرآن، ٹیوشن کر کے گزارا کرتے ہیں۔ یہ سب میں نے ان کو فکر دلایا کہ جاؤ گے اللہ کے گھر؟ ہاں بھائی جان پیسے کا کوئی، میں بولا دیکھو اس سے بڑھیا موقع اور ملے گا نہیں، 2 میرے بیٹے جا رہے ہیں، تم میرے محرم ہیں، یہ
حقیقی خالہ ہیں یہ لوگ. نکل جاؤ. الحمدللہ تینوں جا کے آ گئی جیسے تیسے کر کے قرض دام کر کے. میں کہا ورنہ تو جب تم جاؤ گی 2 عمرے کا پیسہ ہوگا تب نہ کسی کو لے کے جاؤ گی نا. یہ تو فری میں بہت دعائیں دیتے ہیں. نہیں واقعی آپ کہے. پھر میری اہلیہ گئی, بیٹا گیا, سب پورا گویا ایک خاندان 40 آدمی کا گروپ تھا. الحمدللہ. بعض لوگ کہتے ہیں تیرے ساتھ جائیں گے, تیرے ساتھ کیا میرے ساتھ جانے کا ہے. بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آئے ہو وقت ضائع نہ کرو. ایک منٹ یہاں کا قیمتی ہے. فضول باتوں میں وقت نہ لگاؤ. جتنی ضرورت کی بات کرو. بیٹھے گپے مار رہے ہو کیا فائدہ. تو اللہ کا بڑا کرم, میرا یہ نسخہ بہت کام دیتا ہے. تو آپ سے وہی درخواست ہے تو آپ شروع کرو. بسم اللہ. ابھی وہ ڈبہ آج سے. او چھوٹا بیگ کہاں ہے لاؤ. پھر چھٹی لے لیا. سفر ہو حضر ہو یا مغنی پڑھا کرو. پڑھتے ہو نا یا مغنی 1100 جانتے. یہ خود کہہ رہا تھا حضرت کورونا میں بھی ہم لوگوں کا میری ملازمت نہیں تھی. یہاں کا خرچ 10,000 گھر کا کرایہ کھانے کا. یہ جب سے میں ابھی یہ میاں مغنی شروع کیا ہوں یہ سب دیکھ رہے ہو یہ ان کا ایگزیبیشن میں لگاتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ یہ پردے کے ساتھ جاتی ہیں. 2 لڑکیاں رکھی ہیں. خواتین آتی ہیں ان کے پاس صرف خواتین کے کپڑے. میں نے کہا تم پردے سے. ہاں حضرت نے الحمدللہ ہاں خواتین کے سامنے چہرہ کھول دیتے. میں نے کہا جائز ہے لیکن آج میں نقاب سے جاتی ہوں. اور اتنا ایگزیبیشن میں ان کا سیل ہوتا ہے دوسرے جو ہے حسرت کرنے لگے یہ کیا ہوا. کہ اتنا ہم تھک جاتے ہیں پیر میرے ورم آ جاتے ہیں کھڑے کھڑے. اتنا کاروبار الحمدللہ. میں نے کہا کتنا نہ ایک ایگزیبیشن میں 4 لاکھ کا کاروبار ہوتا ہے. جیسے 1 لاکھ تو نفع اڑ جاتا اللہ فضل. کہا جب سے یا مغنی پڑھے ہیں عجیب و غریب اس کی تاثیر. میں نے کہا ہاں بھائی یہی ہے. تو 3 کام کرنا روزانہ بلا ناغا دن میں ہو رات میں 2 رکعت پڑھنا ہے. صلاۃ حاجت اول آخر درود شریف 11 بار. میرے ماموں عبدالقدوس صاحب میں نے امی کے چچا بیٹے بھائی میرے ماموں ہوئے وہ یہی عمل کر کے کئی حج کیے بھی کئی. اور پھر ان کا کنڈیشن ہے کہ اللہ حضرت کے ساتھ مجھ کو حج کی توفیق دے. تو ان کے برکت سے میرا بھی ہو جاتا ہے. یہ تو کیا میں تو اپنے لیے بھی کرتا ہوں آپ کے لیے بھی. ٹھیک تو 2 رکعت پڑھ کے یہ اے اللہ میرے لیے حج کا عمرے کا دونوں کی دعا کرو. حج اور عمرے کا انتظام کر دے. 1 نمبر 2 یا مغنی سونے سے پہلے جس طرح بھی ہو پورا کر کے سو. میرا تو 15 ہی منٹ لگتا ہے. زبان پر چڑھ جائے گا تو بہت آسانی سے. 1111 اول آخر درود شریف 11 بار. یہ 2 ہو گیا. تیسرا کام یہ کرو کہ ڈبے میں بسم اللہ ڈال دو. آپ جب شہد بکری کرتے ہیں یا دوا کچھ نفع آتا ہے تو اس میں سے 10 روپیہ تو نکلے گا نا ڈیلی. اور 10 ڈال دو. کبھی کوئی اور کام سے مل گیا ڈالتے رہو. اور اس کو حفاظت سے اوپر ایسی جگہ رکھو کسی کی نگاہ نہ پڑے ورنہ وہ پھر لے کے نکل جائیں گے. کرو اللہ نے چاہا. اچھا ہاں دوسرا کام پاسپورٹ ہے تیار ہے. اس کا ایکسپائری کب تک ہے؟ ابھی ایک 3-4 سال تک غالباً ہے. انشاءاللہ اسی پاسپورٹ میں ہی نکل جاؤ گا اللہ نے چاہا. یہ کر لو. ہاں اللہ پاک بلا لیں گے انشاءاللہ. میں ہر وقت کہتا ہوں ہم فقیر ہیں اللہ فقیر نہیں. بس یہی کہو اللہ نہ طاقت ہے نہ دولت ہے نہ ہمت ہے نہ قوت ہے. بے بس بے کس لاچار مجبور ہو اللہ تجھی سے فریاد کرتا ہوں. انشاءاللہ بہتوں کو ہوا. امیروں کو بھی ہوتا ہے. خیر ان کو تو کہو گے کہ پیسے ہیں وہ چلے گئے لیکن جب تک اللہ نہ چاہے اچھے امیر سب رک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس. اور میں تو دوستوں سے کہتا ہوں دنیا میں آئے اگر بیت اللہ نہیں دیکھا تو کیا دیکھا. ضرور جائے. اللہ بلا دیں گے انشاءاللہ. بچپن سے دین کی خدمت کرنے کی بہت خواہش ہے. اللہ سے روز دعا کروں. میں 3 دعا میرا اپنا بنا لیا ہوں. اے اللہ مجھ کو صحت عافیت اور قبولیت کے ساتھ. پہلے یوں کہتا تھا کہ
کہ مجھے حج اور عمرے کی توفیق دو. اب بدل دیا جی کہ صحت عافیت اور قبولیت کے ساتھ نیز کسی نیک رفیق سفر کے ساتھ میرا ویل چیئر کون چلے گا یہ. اور اللہ نے ایسے ہی کر رہا ہے. جی اسی میں دعا دوسری دعا اے اللہ صحت عافیت اور قبولیت کے ساتھ نیز رفیق سفر کے ساتھ مجھ کو سارے عالم میں پہنچا دے. عالم کے گوشے گوشے میں چپے چپے میں کونے کونے میں. تو اسی کی برکت ابھی بنگلہ دیش کا سفر ہوا اچھا جی اور رفیق سفر کے ساتھ